ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پیچھے سے دیوار توڑ یا پھاند کر کے آؤ۔ ولیکن البر من اتقى، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں دو ٹکڑا ہے اور دونوں کا شان نزول الگ الگ ہے۔ پہلا ٹکڑا یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ ہے، اور دوسرا ٹکڑا ولیس البر بأن تأتوا البیوت سے لے کر آخر آیت تک۔ تو آج پہلے ٹکڑے کے بارے میں اور اس کی تفسیر ہوگی، اور کل انشاءاللہ دوسرے ٹکڑے کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ ابن غنم اور کچھ اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی حکمتیں جاننی چاہیے کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہ مہینے میں کے شروع میں ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے 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 بڑھتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں شب میں ایک دم اپنے عروج اور کمال پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس سے ایک سبق اور ایک ذہن ملتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی دنیا اور دین کی ہر طرح کی ضرورت وہ بارگاہ رسالت میں لے کر کے آتے تھے، ہر طرح کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ پوچھا جاتا ہے حضور سے، اور سوال جو ہے اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، جواب اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اور پھر وہ بھی جواب جو آتا ہے وہ جواب بھی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا ہے، ایک شعر اعلیٰ حضرت کا ہے کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کو ہے نا اللہ رب العزت، یہاں پر بھی ہے قل ہی مواقیت للناس، بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے
کہہ تو وہی رہا ہے، فرمان اسی کا ہے، لیکن بندوں تک پہنچا ہے سرور کائنات کی زبان فیض ترجمان سے۔ بلکہ جہاں اپنی وحدانیت کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اور فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو اپنے آپ کو ایک کہلوایا بھی تو اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا کہ چاند یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو اس کی حکمت تو اللہ تبارک و تعالی جانے۔ ظاہری طور پہ ہمیں جو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو ہے جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے جو جواب، وہ جواب کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب تم فرما دو کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت جاننے کا آلہ ہے، وقت کی علامت ہے۔ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے وہ چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، اور یہ جو انگریزی مہینہ ہوتا ہے یہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ اگر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے چلا جائے تو آدمی ایک دم تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا، کہیں اس کو گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شمسی مہینے سے ہر 4 سال میں فروری کو 29 کا کرنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال میں ایک مرتبہ فروری 30 کا ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ ہوتا ہے، تب جا کر کے یہ موسم جو ہے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ ورنہ یہ مئی جون کی گرمی جو مشہور ہے، یہ مئی جون کی ٹھنڈی میں آ جائیں تو، لیکن اسلامی جو مہینہ ہے جو چاند کے اعتبار سے جو قمری مہینہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں موسم کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا آلہ ہے، یعنی ان کے کاروبار کے لیے، ان کی دنیا کی ضرورتوں کے لیے اور تاریخوں کے لیے، ہر چیز کے لیے، قرض کی مدت یا کسی اور چیز کی مدت معلوم کرنے کے لیے ہر چیز کا وہ آلہ۔ ظاہر سی بات ہے اگر تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ اور حج کا بھی کہ حج اسی کے ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ محرم کب آیا، ذی الحجہ کب آیا، تو یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کی حکمت پوچھی تھی کہ وجہ کیا ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن اس کا جواب نہ دے کر کے وہ جواب دیا گیا جس کی بندوں کو ضرورت تھی۔ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے وہ تو حکم الہی سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی مشیت، اس کی مرضی، وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اب اس کا سسٹم اللہ رب العزت نے کیسا بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانے۔ تو وہ جواب میں وہ بات نہیں بتائی گئی، جواب میں وہ بات بتائی گئی جو بندوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس میں بندوں کے لیے وہ فائدہ نہیں تھا جتنا فائدہ اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی عبادتوں میں بیشتر عبادتوں کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ ایک جو ہے نماز کو چھوڑ کر کے باقی اور جو عبادتیں ہیں وہ سب چاند کی تاریخوں سے چلتی ہیں۔ نماز جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہے کہ سورج جو ہے نکلا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا، یہاں تک پہنچا تو ظہر کبریٰ ختم ہو گیا، زوال کا وقت شروع ہوا، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوا، پھر جب 2 مثل تک پہنچا تو ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا شروع ہوا۔ تو یہ نماز کے لیے سورج کا اعتبار کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ روزہ ہے، حج ہے، دوسری اور عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے۔ تو اس لیے بھی اسلامی مہینے کی اہمیت زیادہ ہے اور اسلام میں ان تاریخوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتایا تاکہ ہم بیشتر عبادتوں کے اوقات کو جان سکیں، ورنہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، زمین کب چاند اور سورج کے بیچ میں آتی ہے، کتنے ڈگری پر آتی ہے، تو چاند کتنا کم ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سائنس بہت کرتے ہیں، سائنسداں جان کر کے بھی وہ پاگل رہتے ہیں
لیکن ہمیں جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے عبادتوں کے اوقات کو، ان کی تاریخوں کو معلوم کریں تاکہ اللہ کے فرما بردار بندے بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو صحیح طور پہ ہم ادا کریں۔ اس میں زیادہ بندوں کا فائدہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جواب دیا جس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اس سے یہ فائدہ ملا کہ اگر کوئی سوال ایسا کرے جس سوال کے اصلی جواب میں سامنے والے کو فائدہ نہ ہو، تو اس کا جواب بدل کر کے اسے وہ جواب دیا جانا چاہیے جو اس کے لیے زیادہ مفید ہو، وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہو۔ اچھا، ایک اور فائدہ اس سے یہ ہے کہ قمری مہینے یعنی جو اسلامی مہینے ہیں یہ شمسی مہینوں سے افضل ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخوں کو معلوم کرنے کے لیے عبادتوں کے حوالے سے وہ قمری مہینے ہی کو رکھا ہے، اس لیے یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔